حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجے اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اچھی اور باکمال عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، ایک بچہ اس کے پاس کھیل رہا تھا، ایک سائل آیا، بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس نے کہا تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے۔ تو فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا نمبر 3، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت، وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت ہے جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے۔ بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ یہ نہ کہیں گے کہ زناکار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی،
اللہ کہتا ہے کہ تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا، نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گربان میں تو جھانک کر نہیں دیکھتی۔ نمبر 5، ساس سسر کی خدمت کرنے والی ایسی عورتیں کبھی زندگی میں تکلیف اور پریشان نہیں ہوتی۔ جو ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں ایسی عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم انسان ہو۔ اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والے کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ فرمایا، نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لذشوں کی طرف نظر نہیں کرتی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کا دل زاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 9، عورت اپنے دکھ سکھ میں ہمیشہ شوہر کا ساتھ دے، کبھی شوہر کو ناراض نہ کرے۔ نمبر 10، وہ عورت جو اپنے شوہر کی تھوڑی سی کمائی میں بھی خوش ہو اور شوہر بھی ایمانداری سے بیوی کا خیال رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی عورت نصیب کرے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک تو بنتا ہے، لائک شیئر کمنٹ کر دینا، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔